چنانچہ رشیا میں ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو پتہ نہیں کتنے فرلانگ اونچا تھا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیل کا کنواں کھود رہے تھے، ڈگنگ کر رہے تھے. فنی خرابی کی وجہ سے اس میں سے جب تیل نکلنے کا وقت آیا تو آگ لگ گئی. اب وہ تیل اتنے پریشر سے نکل رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. پوری دنیا کی کمپنیوں نے کوشش کر لی آگ کو بجھانے کی، سالوں گزر گئے، آج تک آگ نہیں بجھا سکے. مٹی کی ایک طاقت ہے. کیا ہوا؟ رمضان مبارک کا مہینہ، لوگ فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا سا آیا مٹی میں، زمین میں. کشمیر میں کیا ہوا؟ پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھنس گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا کی طاقت کتنی ہے. قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا. قد بڑے اونچے لمبے تھے. کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے زیادہ طاقت والا. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. وہ ہوا مومن کے لیے اتنی مزے کی کہ کہتے تھے کہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے. کافر کے لیے اتنی زیادہ سخت تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر اس نے زمین پر مارا. اگلے دن ان کفار کی لاشیں زمین پر اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان مخلوق کی اتنی طاقت ہے، لیکن 4 مرتبہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی طاقت اور قوت آگ کی طاقت سے بھی زیادہ، پانی کی طاقت سے بھی زیادہ، مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ، ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. آپ سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانا کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں. طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہیں. سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے. فرماتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا. آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے. باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے تو باپ کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، یہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار. نہیں سنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے، لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا.
کہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے. جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی پوری ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی. آپ غور کریں کہ دو بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے. کون؟ ایک مشرک. فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے. بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا. تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا. بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے. دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے. اللہ اکبر کے الفاظ سے آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے. اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے. 2 کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے اس کی. اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے. جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں. زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. طاقت اتنی ہے، زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں. اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے. اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، ان کے کانپتے ہیں وہ اللہ کی عظمت سے. ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فقرہ بولا ہے. میں نے کہا فقرہ کیا بولا تھا؟ عجبا لضعیف یعصی قویا
تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے. بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں. کتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. عجبا لضعیف یعصی قوی. تو جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں. پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی, ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی. اس لیے مومن بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے. ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے. میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے. محبت ہے نا. بیوی کو خاوند سے محبت, 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی ہے. اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے. تو مومن کا بھی یہی حال, جہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. اللہ کا تذکرہ, اللہ کی باتیں, اللہ کی عظمت, اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے. آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے. یہ جو ایمان ہے نا, یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے, رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کے. ایک سکول تھا, لائن لگی ہوئی تھی, طلباء لائن میں جا رہے تھے. ایک کھڑکی کے سامنے تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا. ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا, لڑکے نے, وہ کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے. وہ بھی لائن میں لگ گیا. چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی. جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ. یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے, ان کو انعام مل رہا ہے. تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے. جیسے اس دیہاتی لڑکے کو افسوس ہوا, اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا, انعام کا ڈبہ پائے گا. اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی. کون ہو بھائی, کہاں سے آ گئے, دنیا میں کہاں تھے؟ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا, ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے. مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے. ہر معاملے میں اللہ پہ نظر, ہر معاملے میں اللہ پہ نظر. ایک بزرگ کہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا, وہ لے آیا. ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی, انہوں نے بچے کو دی. بچے نے لینے سے انکار کر دیا. دوبارہ کہا لے لو, بچے نے انکار کر دیا. اب یہ بڑی عجیب چیز ہے, حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی, سویٹس کھانے کی. اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے. اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا. جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو, یہ ہمارے حضرت جی ہیں. تو جب انہوں نے کہا
تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لے لی، تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے،